बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। लेकिन कराची शहर में हालिया मॉनसून बारिशों का जो स्पेल आया, इसने एक मरतबा फिर कराची का हुलिया सबके सामने जाहिर कर दिया। इस शहर में बल्दियाती इलेक्शंस की भी बाज़गश्त मौजूद है और ज़ाहिर है 24 तारीख को यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन पिछले कई अरसे में हमने ये देखा कि शहर के साथ सूबे सिंध के साथ बल्दियात के मामलात में हमेशा हाथ ही किया गया है। तमाम ही सियासी जमातें ये बात कहती नजर आती हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस अगर हम जीत गए तो हम इस शहर का मंजरनामा बदल देंगे। सारे स्टेक होल्डर्स, जिसमें MQM पाकिस्तान का सर फहरिस्त नाम है, फिर जमात इस्लामी का भी नाम मौजूद है, और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध के अंदर एंट्री दी तो उन्होंने भी यही कुछ कहा। लेकिन नहीं कहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ये कहती है कि हम मकामी हुकूमतों को पूरी तरह से स्ट्रेंथनाइज करने के हक में नहीं है। हाँ, सूबे की सतह पर तमाम शहरों को यकजा तरीके से या यकसा तरीके से जो है मौके मिलने चाहिए। तो आज जरा शहर के हालात पर, बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें सियासी जमातें क्या किरदार अदा कर रही हैं और क्या सोच कर उतर रही हैं इलेक्शन में, इस पर बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है हाफिज नईमुर रहमान को, जमात इस्लामी के अमीर हैं। आज हमने उनसे वक्त लिया है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, अब नोहा कहें या गिरिया कहें, हमारा तो ये जारी सारी रहेगा। आपसे इसलिए पहले कि ये फरमाइए कि ये शहर जिसके लिए आप लोगों ने भी तगदौ की, आज भी उसी तरह से सड़कों का हाल है। आप समझते हैं कि इस हालिया बारिशों के बाद मजीद शहर की सूरत हाल बिगाड़ की सामने आई है, और उसमें फिर आपका किरदार क्या है? देखें, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि जब ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे पीपल्स पार्टी के लोग कि हमने शहर को तामीर कर दिया, और जगह जगह इनके सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो तकर्रुरी जिनका गलत हुआ है टेक्निकली और आइनी और कानूनी और अखलाकी तौर पर, इलेक्शन से पहले ये मौजूद हैं और ये कहते थे कि देखें हमने यहाँ भी कारपेटिंग कर दी और वहाँ भी झंडे लगा के काम शुरू कर दिया। तो इस बारिश ने तो सबको धो दिया, तो जितनी भी, और फिर खास तौर पर MNA फंड से जितने सड़कें बनी थी वो भी धुल गई। तो पता ये चला कि ये तो सिर्फ एक कॉस्मेटिक किस्म के इक़दामात करते हैं, जो शहर के जेन्युइन इश्यूज हैं उसको तो वो एड्रेस ही नहीं करते। इस बारिश में पता चल गया कि आपने जो 66 करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए थे सिर्फ इन मॉनसून के लिए, वो भी टेंडर कहाँ गए? बरसाती नाले तो साफ नहीं हुए, इसमें तो सीवरेज का पानी जाता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस वक्त तो वजीर बल्दियात के मातहत है ना जी, पूरी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मातहत है जी। तो फिर सीवरेज का पानी बरसाती नालों में क्यों डाला जाता है? ठीक है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपने कचरा उठाने का पूरा निजाम बनाया हुआ है ना, वो भी आपके पास है। तो फिर ये कचरा इन नालों के अंदर क्यों होता है? क्यों यहाँ पर जो है वो गिलाजत फैलती है, और फिर जब बारिश होती है तो उसके नतीजे में जब वो ओवरफ्लो करते हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल, 4 दिन हो गए बारिशें खत्म हुए, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और आप जाएं मुतवक्के भी है कि अगर हो जाती है तो क्या हाल होगा। तो अब बात यह है कि सरजानी से लेकर DHA तक आप देखें तो सही क्या सूरत हाल है। इस वक्त DHA के अंदर भी पानी जमा है। आप कहेंगे चलें वो कैंटोनमेंट का इलाका है, वो एक अलग मौजू है कि वो क्यों इतने सारे इदारे अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर आ जाइए आप PSHS, ये तो बल्दिया के तहत आता है और हाईली टैक्स पेड लोग हैं, वहाँ का क्या हाल है? आप बलोच कॉलोनी में चले जाएं, वहाँ क्या हाल है? महमूदाबाद में चले जाएं, चनेसर गोट में चले जाएं, जिस पर सियासत की है सईद गनी साहब ने इतनी बड़ी, और कहा कि मैंने तो अपने इलाके को यूं कर दिया और हूं कर दिया। अभी आप जाकर, मैं विजिट करके आया हूं वहां पर, वो खुद तो शायद क्वारंटाइन हुए हैं, मैं विजिट करके आया हूँ। बुरा हाल है, बदतरीन सूरत हाल से इस शहर को दो चार किया हुआ है। तो आप लियाकताबाद में चले जाएं इस वक्त, लियाकताबाद में जो गिलाजत और गंदगी इस वक्त मौजूद है, लगता यह है कि इनको एहसास ही नहीं है कि इंसान रहते हैं। तो आप बताएं ये लोग क्या करेंगे? ये इस तरह हमें बर्बाद करके रखा हुआ है इन्होंने। हाफिज साहब, ज़ाहिर आपके नाक़दीन भी मौजूद हैं और वो आपको कहते हैं कि ठीक है इनकी एक परफॉर्मेंस रही है, लेकिन फिर अब ज़रा इनसे ये सवाल करें कि UC-12 जो है गुलशन की, आपको मालूम है, कहा गया कि वहाँ से हमेशा चाहे कोई भी इधर से उधर हो जाए लेकिन जीतती है जमात इस्लामी। वहाँ से कुछ UCs हैं जहाँ पर आपका भरपूर कंट्रोल मौजूद है, लेकिन आपके लोगों ने कहा, ये सवाल हम तक पहुँचाया कि ज़रा इनसे पूछें कि इस UC को मॉडल UC बना देते तो क्यों ना बना सके? भाई हमने तो पूरे शहर को मॉडल शहर बना दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में कचरा साफ होता था। और ये नहीं कि सिर्फ सियासी तौर पर आपने जो है ना फ़ोटो शूट करना है तो उसके नतीजे में हो गया, बल्कि सफाई सुथराई का बेहतरीन निज़ाम था। पानी वहाँ आता था जहाँ पानी की लाइनें मौजूद थीं, ग्रीन बेल्ट्स बना दी थीं, मॉडल पार्क्स बना दिए थे, 300-400 छोटे पार्क्स बना दिए थे। पानी का K3 मंसूबा अपनी दौर में 10 करोड़ गैलन का नेमत साहब ने मुकम्मल कर दिया था। और UC-12 नहीं, ये जितनी यूसियाँ थीं जो हमारे मातहत थीं वो सब साफ होती थी। बल्कि नेमत साहब तो ये कहते थे किसी का भी इलाका हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, MQM का हो, आप ये देखेंगे ही नहीं
اگر ٹاؤن ہے تو پھر اس ٹاؤن ناظم کا کام ہے کہ سب جگہ کام کرے. تو الحمدللہ. اور جہاں تک یو سی کی حیثیت کا تعلق ہے تو جو آپ نے جنید مکاتی صاحب کی یو سی کی طرف توجہ دی ہے, اب تو نمبر بدل گئے ہیں, تو جو بھی ہمارے ذمے وہ تو کیوں جیتتے ہیں وہ, جبکہ یہاں قبضہ بھی ہوتا رہا, یہاں پر جو ہے وہ ہوائیں بھی چلتی رہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہاں جماعت اسلامی کی ٹیم کام کرتی ہے اور صاف ستھرا رکھتی ہے علاقے کو. لیکن ظاہر ہے پورے شہر میں جب سیوریج کا نظام تباہ ہوگا تو ایک یو سی کے اندر تو آپ اس کو کتنا صاف رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فیئر انف. اچھا میں حافظ صاحب, میرے یادداشت بخیر کی بات ہی ہوتی ہے, آپ نے دھرنا دیا کراچی کے اندر, اور وہ دھرنا اس لیے تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بلدیات کے جو معاملات ہیں وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے منوا کے رہیں گے, آئین کا جو تقاضا تھا آرٹیکل 140A کے تحت. لیکن اس 29 روزہ جو دھرنا تھا اس میں آپ نے ظاہر بیٹھے تو رہے, لیکن جماعت اسلامی نے وعدہ لے لیا پاکستان پیپلز پارٹی سے, انہوں نے آپ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. آج بھی آپ سڑکوں پر انہی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں, ابھی آپ انٹرویو دے رہے ہیں تو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بات ہو رہی ہے. تو حاصل کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں, جہاں تک اس دھرنے کا تعلق ہے اس میں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ شہر کی جو بلدیات ہیں وہ بااختیار ہونی چاہیے, آئین کی آرٹیکل 140A پر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم تو اس سے بھی زیادہ بات کرتے ہیں کہ صرف 140A سے بھی کام نہیں چلتا, پاکستان کے آئین میں بلدیاتی حکومتوں کے لیے باقاعدہ ایک چیپٹر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ ظاہر ایک علیحدہ مسئلہ ہے. ہم نے جب دھرنا دیا تو ہمارے پاس یہ مطالبات تھے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو میئر کے ماتحت ہونا چاہیے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو میئر کے ماتحت ہونا چاہیے, KBCA اور SBCA کو ہونا چاہیے, اور بہت سارے فہرستیں تھیں, MDA, LDA اور یہ سب. ظاہر ہے یہ ایک ایک کر کے انہوں نے چھینی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چھینی, جو دوبارہ بھی ان کے اتحادی بن گئے. اور پچھلی دفعہ جب 2013 میں یہ بلدیاتی ایکٹ آیا تھا تو بہت سارے اختیارات انہوں نے اس وقت لے لیے تھے. اس وقت بھی MQ میں اتحادی تھی اور مزید 14 مہینے اتحادی رہی تھی, اور گورنر تو 3-4 سال مزید رہے تھے. تو یہ لوگ مل کر پورا مینڈیٹ کراچی سے ادارے چھینتا چلا جا رہا تھا, قبضے کرتا چلا جا رہا تھا. ہم ایک پارٹی ہیں, پولیٹیکل پارٹی, ہم گن لے کے تو نہیں گئے تھے کہ ہم سب کو مار دیں گے. ہم ایک سیاسی عمل میں جد و جہد کر رہے تھے, اور ہم نے سڑک پر کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہوئے اور پورے کراچی میں سے احتجاج کو پھیلا کر ان کو مجبور کیا کہ وہ آئے, اور انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا. ایک پولیٹیکل پارٹی اور کیا کر سکتی ہے؟ وہ ایگریمنٹ انہوں نے پوری قوم کے سامنے خود پڑھ کے سنایا میڈیا کے ذریعے رات کے 2 بجے, اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی. اس کے بعد 4 دن کے بعد مراد علی شاہ صاحب اپنے 8 وزراء و مشیروں کے ساتھ ادارہ نور حق آ کر انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ ہم یہ عمل کریں گے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انہوں نے عمل درآمد کی طرف پیش رفت کی, اور انہوں نے اپنی کابینہ سے اس کو پاس کیا, اور اس میں 2 چیزیں اس پر امپلیمنٹیشن ہو بھی گیا ہے. ایک یہ ہے کہ اب جو بھی میئر بنے گا, جس کا بھی ہوگا, وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین ہوگا. یہ طے ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ فائنل ہو گیا ہے, عمل درآمد بھی ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کراچی چیپٹر کا جو ہیڈ ہوگا وہ میئر ہوگا, یہ بھی طے ہو گیا ہے. اور اسی طرح یہ بھی طے ہو گیا کہ پہلے مرحلے پر جتنے بھی ادارے ہیں اس میں میئر کا اہم رول ہوگا, وہ اس کا بورڈ کا بھی ممبر ہوگا. ہمارا کہنا یہ تھا کہ ان سب کا ہیڈ ہونا چاہیے, لیکن جب ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو آپ 4 چیزیں منواتے ہیں اور 8 چیزوں پہ بات چیت جاری رکھتے ہیں. ہم نے بالکل اسی طرح سے کیا. ہم نے جو چیز بہت امپورٹنٹ منوائی ان سے وہ یہ تھی کہ PFC جو پروونشل فائنینس کمیشن وہ بنے گا, وہ بھی انہوں نے اس کو کر دیا. موٹر وہیکل ٹیکس 50 سال سے ہمارا مطالبہ تھا, ہماری بلدیہ ٹوٹی تھی اس کے اوپر, افغانی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ہمارا تو کنٹریبیوشن آج سے تھوڑی ہے اس شہر کے لیے. اس وقت جو ہے اس میں ہم نے ان سے اپنے کلوز میں ڈلوایا کہ موٹر وہیکل ٹیکس میں کراچی کو تمام بلدیات کو حصہ ملے گا. کچھ چیزوں کا تعلق کابینہ سے تھے, وہ ہو گیا. کچھ چیزوں کا تعلق اسمبلی میں ترامیم پاس ہونے سے وہ انہوں نے پیش کر دی, یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تھی. مین وائل 2 مسئلے ہوئے. ایک, گلزار صاحب آخری دن میں ایک فیصلہ جو انہوں نے پال میں ڈالا ہوا تھا, جس طرح کیری کو رکھتے ہیں پال میں اور آم بن جاتا ہے, تو انہوں نے 1.5 سال پہلے ایک فیصلہ ڈالا تھا جس کو محفوظ کر دیا تھا, اور آخری دن انہوں نے اس کو اناؤنس کیا کہ 140A کے تحت 1.5 سال تک وہ ہیئرنگ کرتے رہے کراچی کے معاملات پر, اور وہ فیصلہ نہیں سنایا انہوں نے. اگر وہ خود اپنی موجودگی میں عمل درآمد کرا دے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ چیف جسٹس صاحب واقعی کراچی کا درد رکھتے ہیں, لیکن نسلہ ٹاور گروا دیا, یہ کام نہیں کیا. اب اس کے بعد انہوں نے 140A میں بجائے اس کے کہ عمل درآمد کرتے پیپلز پارٹی والے, انہوں نے اسی کو ٹول بنا لیا کہ اچھا ہم تو کمپلائنس کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس دوران میں MQM سے ان کا ایک مرتبہ پھر اتحاد ہو گیا, اور یہ جو PDM کا چکر چلا تو تمام چیزیں تبدیل ہو گئیں. اب یہ دونوں مل کر کھیل رہے ہیں کراچی کے ساتھ. یہ اگر بھائی اتنا ہی ان کا مسئلہ اتنا درد ہے تو پیپلز پارٹی اور MQM مل کر وہ ساری ترامیم 140A کے مطابق لے آئے, پاس کر دیں. ہم بھی ہار پھول پہنائیں گے ان کو, لیکن وہ کام بھی نہیں کر رہے. ہم پیپلز پارٹی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو ہم سے ایگریمنٹ تھا نا, آپ پہلے مرحلے پہ اس کو پاس کریں, وہ اسمبلی میں موجود ہے, آپ سلیکٹ کمیٹی سے پاس کریں, وہاں پر پیش کریں, آپ کی عددی اکثریت ہے, آپ پہلے بھی تو کرتے رہیں, کر دیں. باقی اپوزیشن
کے ساتھ مل کر جو بقیہ چیزیں رہ جائیں گی اس پر یہ کمیٹی کام کرتی رہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک وے آؤٹ ہے, لیکن اس کے اوپر ایم کیو ایم کے اتحادی ہونے کے نتیجے میں ان کو فیور مل گئی ہے اور وہ دونوں مل کر کھیل رہے ہیں. اب دونوں یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے ہم بلدیاتی اختیارات پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, اس کو بنیاد بنا کر الیکشن کو ڈیلے کروائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ نے ان کو منع کر دیا. اب افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ بلدیاتی اپنا الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, جی ڈی اے, نون لیگ, جماعت اسلامی کے علاوہ سب ایک پیج پر تھے اور سب کورٹ میں چلے گئے کہ کسی طرح بلدیاتی انتخاب کو مؤخر کر دیں. کورٹ نے منع کر دیا. اب یہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اختیار بھی دو اور انتخاب بھی کراؤ, دونوں کام ساتھ ساتھ. لیکن آپ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اس شہر کو مردم شماری کی بھی ضرورت ہے, اور شاید یہ اہم ترین معاملہ ہے جس شہر کو گنا پوری طرح نہیں جا رہا, جس شہر کے معاملات میں گنتی, کیونکہ خود جماعت اسلامی کے بینرز پورے شہر میں اگر آپ گھومیں تو آپ کو نظر آئیں گے, لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں گن تو لو یا ہمیں گنا جائے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ گننے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کو اسی طرح سے وسائل بھی میسر آ سکتے ہیں. لیکن فروری 2022 کے جس فیصلے کی بات حافظ صاحب کر رہے ہیں, جس کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ مقامی حکومتیں کس طرح سے کام کریں گی, شاید اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر باقی ساری سیاسی جماعتوں کو بلدیات کے معاملات پر بات کرنی ہوگی. وہ کہاں تک پہنچی, اور اگر کل حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر کراچی بن جاتے ہیں تو کس آئین کے تحت یہ حلف اٹھائیں گے؟ اسی آئین کے تحت جس میں ابھی تک بہت سارے مسائل موجود ہیں. رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے کئی سوال تھے, لیکن سب سے اہم ترین سوال یہ ہے حافظ صاحب کہ آپ میرے شوز پر اسٹوڈیو میں بھی اور ویسے بھی ہر جگہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں گن تو لو, جب ہمیں گنو گے ہی نہیں تو ہمیں دو گے کیا. اب اس وقت جس بلدیاتی انتخاب کے اندر آپ اترنے جا رہے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ اس میں مردم شماری کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اگر یہ نہیں بھی ہوتی تو آپ کو وسائل اتنے ملیں گے؟ دیکھیں, مردم شماری کا تعلق ہر چیز سے ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ بلدیاتی سبجیکٹ ڈائریکٹلی نہیں تھا تو اس کو لیکن ہم نے مردم شماری کے حوالے سے یہ ضرور اپنا مطالبہ کیا تھا کہ اس میں جو بھی آپ نے حلقہ بندی کی ہے اس میں جو بھی آپ کی مردم شماری ہے, جیسی تیسی بھی ہے, جعلی ہے, فراڈ ہے, لیکن اس کے مطابق تو عمل درآمد کریں نا. تو پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے مل کر یہ زیادتی بھی کی کہ اس کے مطابق بھی عمل نہیں کیا, اور انہوں نے کہیں پر 95,000 کی آبادی پر ایک QC بنائی اور کہیں پر 25,000 کی آبادی پر اور 30,000 کی آبادی پہ QC بنائی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے نمبرز بڑھا کر اپنے میئر کا انتخاب کروانا کی کوشش کر رہے ہیں, جو کسی صورت وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کراچی ہے اور اب وہ اپنی آنکھوں سے سب لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں. نمبر 1, مردم شماری کا مسئلہ ہے براہ راست وفاق سے متعلق, کیونکہ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کا کام ہے. انہوں نے 2017 میں غلط مردم شماری کی جس پر اعتراض ہوا. اعتراض کے بعد یہ طے ہوا کہ 5% شماریاتی بلاک کھول کر دوبارہ سے ٹھیک کریں گے. نون لیگ نے یہ کام نہیں کیا. پھر پی ٹی آئی آئی جس کا اعتراض موجود تھا کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے, لیکن 4.25 سال تک پی ٹی آئی نے نہ صرف یہ کہ کام نہیں کیا بلکہ جعلی مردم شماری کو جس میں کراچی پر چھرا چلایا گیا تھا, انہوں نے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کر اس مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا, جو بہت بڑا قتل ہے کراچی کا. انہوں نے نوٹیفائی کیا. ہم نے کہا آپ نوٹیفائی نہیں کریں, انڈو کریں, آپ دوبارہ مردم شماری پہ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, جب تک منظور نہیں کریں گے تو نہیں کیسے ہوگی, اور ہم فوراً کرا دیں گے. ہم نے کہا آپ نہیں کرائیں گے, آپ کے شوز گوائیں اس بات کے کہ میں کہتا تھا آپ نہیں کرائیں گے, اور انہوں نے نہیں کرایا. تو یہ کراچی کے ساتھ پتہ نہیں کیا تکلیف ہے ان لوگوں کو کہ بھاری بھاری مینڈیٹ لیتے ہیں اور کراچی کے کسی چیز کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ جو منظوری ہو گئی, منظوری کے نتیجے میں 2 نقصان ہوتے ہیں, ایک وسائل, ایک نمائندگی. بالکل درست. اگر مردم شماری ٹھیک ہو تو سندھ اسمبلی میں کراچی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ آدھے ہوں گے اور آدھے ادر دن کراچی ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. خود ہی طاقت کا توازن صحیح ہو جائے گا. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ صوبہ بننا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. کراچی سے بھی وزیر اعلیٰ بن سکے گا, باقی جگہوں سے بھی بن سکے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جمہوری عمل ہے, لیکن یہ نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وسائل, ہر پروجیکٹ جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مردم شماری کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کو اب دوبارہ شروع کرنے کے لیے جب انہوں نے نون لیگ نے کیا ہے, اور ٹیبلٹس تقریباً 1.5 لاکھ خریدے جا رہے ہیں اب, اور وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ سب کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. ابھی تو سوال اس میں اتنے زیادہ موجود ہیں کہ بھائی یہ ٹیبلٹ کس طرح سے جڑیں گے, ان کا ڈیٹا ٹرانسفر کیا آن لائن ہوگا, یہاں RTS بیٹھ جاتا ہے تو یہ ٹیبلٹ بیٹھ جائیں گے کراچی کے کیس میں. اور پھر یہ ہے کہ دوبارہ ڈی فیکٹو کے بجائے ڈی جور بنیاد کے اوپر یہ کر رہے ہیں. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو گنا نہیں جاتا, جو مستقل پتے کی بنیاد پر ان کو گنا جاتا ہے.
حافظ صاحب دیکھیں آپ کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کی گلیوں چوباروں چوک سب جگہوں کو جانتے ہیں. اسی طرح ایم کیو ایم پاکستان, آپ کو آپ کی ریوائول پارٹی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی اسی شہر کے لوگ ہیں, ادھر ہی پنپتے ہیں, ادھر ہی بڑھتے ہیں. باہر زیادہ رہتے ہیں یہ لوگ, پھر آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ہے تو اسی شہر کے. اچھا پھر آپ کے ایک زمانے کے اتحادی پاکستان تحریک انصاف کے 14 ایم این ایز رہنے والے اسی شہر سے, وہ بھی اکثر و بیشتر یہی رہتے ہیں. کہ کہاں رہتے ہیں وہ لوگ, تو تلاش کرتے رہتے ہیں. اچھا اگر یہی 3 لوگوں کو میں جمع کر لوں, ان 3 سیاسی جماعتوں کو, تو آپ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. کیا آپ لوگ مشترکہ طور پر شہر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے مقامی حکومت کے قیام کے لیے زور آزمائی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا, اور دھرنے کے دوران بھی آپ نے اور بہت سارے لوگ جو کراچی کی ہمدردی رکھتے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اکٹھے ہو کر الائنس بنایا اپنا. جی دیکھیں مشترکات کے اوپر مشترک جدوجہد ہو سکتی ہے تمام اختلافات کے باوجود, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس کے سبب برباد ہوئے ہیں اس سے کیسے توقع رکھیں. جتنے اختیارات کراچی کے چھنے ہیں اس میں ایم کیو ایم پارٹنر رہی ہے پیپلز پارٹی کی. میں انہی سے کہوں کہ آپ حق کے لیے ہمارے ساتھ لیکن آپ پیپلز پارٹی سے بھی تو معاہدے کر رہے ہیں نا. سن تو لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مشترک طور پر ہم چلیں گے, کوئی جدوجہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو پتہ چلا یہ تو رائٹ کا انڈیکیٹر دے کر لیفٹ پہ مڑ گئے. اچھا جب میں یہ بات کرتا تھا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن جب ہمارے 15ویں دن انہوں نے احتجاج رکھا کہ یار جماعت اسلامی 15 دن سے بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے, ہمیں بھی کچھ مینڈیٹ ملا تھا, تو ایک دھرنی کی تھی انہوں نے, یاد ہوگا آپ کو, دونوں نے مل کر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کلب پہ پروگرام رکھا, اور جاتے جاتے سی ایم ہاؤس کی طرف مڑ گئے. کس کے کہنے پہ مڑے, اور پھر مڑ گئے, اور اس کے بعد عورتوں کو اور بچوں کو چھوڑ کر لیڈرشپ بھاگ گئی. تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر تو کراچی کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا نا, کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کی فون کے اوپر بدل جائیں گے, کون سی مراد کی آفر ہو جائے. ابھی ہم ڈوب رہے تھے اور ایک مشیر بڑھا لیا انہوں نے اس دوران میں. 3 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, ایک وزیر کا اضافہ ہو جاتا ہے, کراچی برباد ہوتا رہتا ہے, ان کی دکان. تو ایسے لوگوں سے نہیں مل سکتے. دیکھیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اگر اعتبار ہوتا تو ہم بات کرتے. گفتگو کرنا, بات چیت کرنا, ہنسی مذاق کرنا, یہ تو جہاں ملتے ہیں لوگ تو انسانوں کی سماجی سوشل ایک رابطہ ہوتا ہے اپنی جگہ. یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. اگر قابل اعتبار ہوتے تو کراچی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. بھر کر مینڈیٹ دیا تھا کراچی کے لوگوں نے, جوان دیے تھے, خون دیا تھا, مال دیا تھا, اور جب نہیں دیا تھا تو بھتہ لے لیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کراچی کو کچھ بھی نہیں دیا. تو اب ان کے ساتھ تو ہم اپنے آپ کو بھی کنفیوز کر دیں گے. جو میسج ہمارا ٹریول کر رہا ہے وہ بھی جو ہے کنفیوز ہو جائے گا کہ یار یہ سارے ایک جیسے ہیں. تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے. ان کو کرنا ہے, یہ اپنا, یہ پارٹی ہیں, کام کریں. جدو یہ کیوں نہیں 29 دن کا دھرنا دے سکتے؟ ان کے اتنے سارے ایم پی ایز ہیں, وہی بیٹھ جاتے ہیں اگر, تو ہی کتنی بڑی خبر پوری دنیا میں چلی جاتی. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے نا, دیکھیں پی ٹی آئی میں کوئی ایسی رائیول نہیں ہے ہماری, اور خان صاحب کی اپنی ایک فالوئنگ ہے, اس شہر کے اندر بھی ہے. لیکن خان صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کی اس پاپولیرٹی کو برباد کر دیا ان کی مقامی لیڈرشپ نے. اور یہاں پر ان کے گورنر رہے, یہاں ان کے صدر, یہاں سے ان کے ابھی وہ بہت بڑے جلسے کرنے آ رہے ہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن سے پہلے. جلسہ تو بہت بڑا ہوگا ان کا, لیکن یہ سوال پھر مزید لوگ اٹھائیں گے کہ یار جلسے آپ اتنے بڑے کرتے ہیں, احتجاج اتنا بڑا کرتے ہیں, لیکن مردم شماری میں کراچی کی گنتی آدھی کر دیتے ہیں, کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر آپ یہ سب تباہی پھیلاتے ہیں, K4 منصوبہ آپ بناتے نہیں ہیں. یہاں پر 65 کروڑ گیلن کا اعلان کرتے ہیں خان صاحب, وہاں جا کر وہ اس کو 26 کروڑ گیلن کر دیتے ہیں, اور وہ بھی بجٹ میں پیسے نہیں رکھتے. تو یہ سوال خان صاحب کا بھی تعاقب کریں گے, اور خان صاحب کی ٹیم کا تعاقب بھی کریں گے, اور پوچھیں گے لوگ کہ آپ کے اوپر بھروسہ کر کے ہم نے جب اتنے ایم این ایز کو اور ایم پی ایز کو ووٹ ڈالے تھے تو 4 سال میں ہی پلٹ کر آئے کیوں نہیں؟ ہم برباد ہوتے رہتے تھے, یہ ٹویٹ کرتے رہتے تھے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے اس شہر میں نعمت اللہ خان کا دور, مجھے یاد بھی ہے پورا شہر جس طرح سے ریبلٹ ہوا, باغ بنے, سڑکیں بن رہی تھیں, پھر ایک دور آیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا. اس وقت بھی ہم نے شہر کو دیکھا, آپ لوگوں نے ہی پتہ نہیں واللہ عالم کس نے یہ نام ان کا ڈال دیا کہ مصطفیٰ کدال تک بھی کہا گیا ان کو. بہرحال لیکن شہر بلٹ ہوا, انڈر پاسز بنے, برجز بنے, یہ ہوا وہ ہوا. تو آپ کو لگتا ہے اب پی ایس پی کے ساتھ تو الائنس ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے کام تو کیا ہوا ہے نا کم از کم. دیکھیں جو نعمت اللہ خان صاحب تھے نا, آپ یہاں سے دیکھیں کہ وہ 4 سے 6 ارب روپے کا بجٹ تھا جو 42 ارب روپے لے کر چلے گئے تھے نا. 4 سال وہ تھے جس میں ایک نیا سسٹم آیا تھا. اس نئے سسٹم کے مطابق 80% شہر کی سڑکیں نہیں, گلیاں تک بنا دی تھیں ہم نے. پورا انفراسٹرکچر الحمدللہ درست کر دیا تھا. سیوریج کی لائنیں اس وقت تک کی ٹھیک کر دی تھیں, پانی کی لائنوں کو سیوریج کی لائنوں سے جدا کر دیا تھا, جہاں جہاں تک لائن جاتی تھی وہاں پانی آتا تھا, پارکس بنا دیے تھے جو میں نے آپ کو بتائی تفصیلات. یہ سارے بنیادی کام کر دیے تھے, اور فلائی اوورز بن گئے تھے, کچھ بننا شروع ہو گئے تھے. K3 منصوبہ مکمل کر کے ہم گئے تھے, اس کا صرف آخر میں فیتا بعد میں کٹا ہے, وہ انہوں نے
जो एक्सटेंशन थी, जो पैसे बचा लिए थे 63-68 करोड़ रुपए उन्होंने, यानी ये भी तारीख में कभी हुआ है कि एक टेंडर में हुआ और उसमें 68 करोड़ रुपए बचा के आपने प्रोजेक्ट वक्त से पहले मुकम्मल कर दिया हो, और उन 68 करोड़ से आपने कहा होगा कि इंटरनली इसको एक्सपेंड कर दो। ये खान साहब थे और जमात इस्लामी थी। तो हमने तो सारा काम करके दिया था, और उसके बाद चूंकि ये सिस्टम मौजूद था, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में काम थ्रू हुआ, कुछ प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े। लेकिन उसी ज़माने में देखिए, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब का ज़माना उसको नहीं कहता, वो एमक्यूएम का ज़माना था। ये बात तो अब मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी समझनी चाहिए कि अगर अच्छाई उनकी है तो बुराई भी उनकी लेनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि जब अच्छी चीज़ हो तो उनकी होगी और बुरी चीज़ होगी तो एमक्यूएम की होगी। तो वो तो एमक्यूएम चलाती थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब उनके मेयर थे, जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब लीडर थे और जमात इस्लामी उसको चलाती थी, और वो मानते थे इस बात को। तो उस ज़माने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके जितना सेक्टर और यूनिट का निजाम था वो चाइना कटिंग कर रहा था। उस जमाने में जो प्रोजेक्ट थे, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट 25 करोड़ में होने लग गया था। उस जमाने में करप्शन का लेवल बहुत हाई हो गया था। तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थ्रू जरूर हुए, लेकिन बहुत बड़ी बर्बादी भी उस वक्त हुई, और जाहिर है कि उसकी जिम्मेदारी एमक्यूएम पर थी। और एमक्यूएम के साथ जब 2008 आया तो एक साल मजीद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थी। तो एमक्यूएम 2002 से लेकर विफाक और सूबे में 2014 तक रही, और बल्दिया भी उसके पास रही, सिवाय इन 4 साल के जो नेमतुल्लाह खान के थे। तो मैं तो इसलिए, आप लोग कहते हैं ना इनसे मिलते क्यों नहीं, अरे भाई मीर क्या सादा है, बर्बाद हुए जिनके सबब, उन्हीं अतार के लोगों से दवा लेंगे हम, कि जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, हमारी तालीम हमसे छीन ली, हमारी तहजीब हमसे छीन ली। पीएसपी के साथ भी कोई मामला नहीं हो सकता। पीएसपी के साथ इस लिहाज से कि ज़ाहिर है उन्होंने अपना एक पूरा मौक़िफ़ रखा है, और इस मौक़िफ़ पे वो कंसिस्टेंट हैं। ज़ाहिर है उन्होंने उस तरह से नहीं लेकर चले जिस तरह से एमक्यूएम लेकर चलती है। और जब हमारा धरना हुआ तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया, उनकी टीम आई, वो खुद आए, फिर हमारी उनसे मीटिंग्स भी हुई, फिर उनका धरना हुआ तो हमारी टीम गई। तो इस लिहाज से एक वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा है, और इंतखाब अब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे वो लड़ रहे हैं। देखते हैं किसका कितना रिजल्ट होता है, उसके बाद अलायंस की अगर जरूरत जो, हाँ, अगर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो इसमें ओपन है। अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं। हाफिज साहब कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है सबके साथ तो नहीं लड़ सकते मेरा ख्याल है, क्योंकि 2 पार्टीज को तो उन्होंने अलहदा कर दिया, लेकिन कह रहे हैं पीएसपी के साथ देखा जाएगा इंतखाब में कि क्या अमल होता है, वो कितनी सीट्स ले पाते हैं। लेकिन मेरा सवाल शायद हाफिज साहब से ये है कि अगर हाफिज नईम रहमान मेयर बन गए तो फिर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ना बन सके तो फिर धांधली की आवाज़ें आएंगी, और अगर मेयर बन गए तो जिस तरीके से हलफ उठाएंगे, उस हलफ की जो शिकें मौजूद हैं वो अभी तक उसमें अभाम मौजूद है। आर्टिकल 140 ये पूरी तरह से डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो सूबे और कराची के अंदर नहीं है। तो फिर बहैसियत मेयर अगर ये मुंतखब होते हैं तो फिर ये क्या करेंगे? ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे भी हाथ पैर बंधे हैं, देखें हालात का तकाजा है, और फिर वही सारी तौजीहात जो आज हम सुनते आ रहे हैं शायद हमें दोबारा ना सुननी पड़े या सुननी पड़े इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। ब्रेक पे जाते हुए 2 सवाल मैंने छोड़े, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है हाफिज नईम रहमान साहब, अगर आप मेयर कराची मुंतखब हो जाते हैं, जिसके हमें तो जो लग रहा है ट्वीट्स पे लोग आपको अभी से मुबारकबादें भी दे रहे हैं और ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं, और आप कहते हैं, आप भी जवाबन ट्वीट पे कहते हैं अगर आप चाहें तो इस तरह के जवाब भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि मुंतखब होने के बाद हाथ बंधे हुए हैं, वसाइल मौजूद नहीं हैं, देखें आईन इजाज़त नहीं देता, हम यही बातें सुनेंगे या कुछ नया होगा? देखें, एक बात की मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से और ताईद से गारंटी देता हूँ कि जमात इस्लामी का मेयर रोएगा नहीं, जमात इस्लामी का मेयर फाइल फेंक के जाएगा नहीं, जमात इस्लामी का मेयर लड़ेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि जमात इस्लामी का मेयर अपने इख्तियार से ज़्यादा काम करेगा, इख्तियार जितना भी नहीं, इख्तियार से ज़्यादा काम करेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। भाई, हम आपसे उसका सवाल नहीं कर रहे थे उस वक्त भी जो आपका इख्तियार नहीं था, हम वो सवाल कर रहे थे जो आपका इख्तियार था। तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जमात इस्लामी का मेयर अकेला नहीं है, उसके साथ एक बहुत अच्छी कैपेबल टीम है, हर सतह पर मौजूद है, अच्छे लोग हमने खड़े किए हैं, तजर्बा रखते हैं, काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह उनकी सपोर्ट से हम काम करेंगे, और आप देखेंगे कि लिमिटेड इख्तियारात के अंदर भी वो काम आपको नजर आएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है कि इख्तियार होना चाहिए, मैं इस पर 100% यकीन रखता हूं कि होना चाहिए, और दुनिया के तमाम अहम शहरों की तरह मेयर को बाइख्तियार होना चाहिए। उसके लिए लड़ाई करेंगे, और लड़ाई भी देखिएगा, मैं आपको बताऊं, यही मेयर होगा अगर इख्तियारात जो आज के हैं, जो तो दे नहीं रहे ना, अभी इंतखाबात तक तो नहीं दे रहे, तो ये इख्तियार भी छीनेंगे, और अगर जब तक इख्तियार नहीं मिलेगा इन्हीं से K4 मुकम्मल करवाएंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं लोगों से KCR बनवाएंगे।
ہم بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتنی بڑی طاقت دی ہے. اگر ان کے اندر کریکٹر ہو, آنیسٹی ہو اور لوگ ان کے ساتھ ٹیم ورک ہو, تو پھر جب وہ میدان میں نکلتے ہیں تو یہی لوگ آپ کے کام کر کے دیں گے انشاءاللہ. ایسا تو نہیں ہوگا کہ 24 تاریخ کو الیکشنز کے بعد آپ پریس کانفرنس کر رہے ہوں کہ دیکھیں دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہوگی تو بتائیں گے, نہیں ہوگی تو نہیں بتائیں گے. تو سر یہ جو ہار جاتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے, یہ ٹریک ریکارڈ ہمارا ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ دھاندلی کرتا ہے. لیکن ہم تو پہلے سے بتا رہے ہیں, ہم تو روز پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیوں ہوا ہے, الیکشن کمیشن کہاں ہے. آج الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ کوئی ایکس وائی زی نہیں, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ لیکن پی تو ہے آپ کی بک میں, ایکس وائی زی نہیں ہے, تو یہ کیا چکر ہے. آپ یہاں تو پورا پیپلز پارٹی کی ایکسٹینشن بنا ہوا ہے آپ کا سندھ الیکشن کمیشنر. تو بہرحال خیر, یہ تو ظاہر سی بات ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن یہ جمہوری عمل ہے, اس میں صحیح اور غلط کی تو آپ بات کریں گے نا. لیکن حافظ صاحب ابھی ہم نے ایک بائی الیکشن دیکھا کراچی کے اندر, اور ایک اگلا بائی الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی کراچی کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں کشت و خون کا ہونا, لڑائی جھگڑوں کا ہونا ایک رویہ ہے ہمارا. آپ کو نہیں لگتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں بلدیات میں یہ ساری چیزیں پاپ اپ ہوں, تو آپ لوگوں نے کیا اسٹریٹجی پلان کی, کیسے کنٹرول کریں گے ان چیزوں کو؟ دیکھیں, ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس مسئلے کو مسئلہ بنا کر. ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو متوجہ کر کے, الیکشن کمیشن کو متوجہ کر کے اور حکومت کو وارن کر کے وہ ہم مسلسل کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1989 سے یہاں پر پاکستان رینجرز موجود ہیں. اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ رینجرز موجود ہیں, اتنا بڑا بجٹ اس پہ لگتا ہے, اتنے جوان ہیں جو اپنا وقت دیتے ہیں, تو پھر اگر ان جوانوں کی موجودگی میں کوئی آزادانہ الیکشن میں اسلحہ لے کر چل رہا ہے اور حالات کو خراب کر رہا ہے, تو یہ سوال حکومت سے بھی ہے, ریاست سے بھی ہے, ڈی جی رینجر سے بھی ہے کہ پھر ان کا رول کیا ہے. تو حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کو طلب کرے, الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ اس دن کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر رینجرز پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہوں گے اور وہ راؤنڈ بھی کر رہے ہوں گے, صرف یہ بھی صرف نمائش کے لیے نہیں کہ آپ نے ایک فلیگ مارچ کر دیا, فلیگ مارچ نہیں چاہیے ہمیں رینجرز اور آرمی چاہیے پولنگ اسٹیشنز کے باہر, تاکہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے اور آزادانہ طریقے سے لوگوں کو رائے دیں. جو جیت جائے اس کو قبول کریں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ زبردستی کسی کو جتایا جائے اور کسی کو ہروایا جائے. تو رینجرز کا اب یہ کام ہے, وہ کہیں گے ہمیں بلایا جائے گا تو ہم آئیں گے. تو اس میں ڈی جی رینجر صاحب کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک بھی جو ان کے اختیارات ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ حکومت پہ ڈال سکتے ہیں, آپ کو اس دن اسٹریٹس پہ ہونا چاہیے, آپ کو اس دن پولنگ اسٹیشنز کے باہر ہونا چاہیے اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا چاہیے, اور پولیس کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. میرے خیال ہے اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. لیکن ظاہر آپ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے پریس کانفرنسز ابھی آپ نے تذکرہ کیا وہ ہو رہی ہیں, پھر سوشل میڈیا بھی ہے. پلان کیا ہے کراچی کے لیے, کیا دینے جا رہے ہیں کراچی کو بحیثیت, میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں, چلے بحیثیت میئر حافظ نعیم کراچی کو کیا 2 چیزیں ہیں جو دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے کوئی بہت بڑی بات تو نہیں کرتا کہ آسمان سے تارے توڑ کے دے دیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو, اپنے اس شہر کے مستقبل کو ایک امید دیتے ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کراچی ہے نا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے اس بات پر جب ہمارے بچے ہماری مائیں بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو باہر بھیج دیں. کوئی کیسے اپنا لخت جگر کو باہر بھیجنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہاں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری جو اکثریت مائیں بہنیں ہیں وہ چنچیوں کے اندر دھکے کھا رہی ہیں. تکلیف ہوتی ہے اس بات پر. ہم ٹیکس دیتے ہیں بھائی, ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 42% زیادہ ٹیکس دیا ہے اس شہر کے لوگوں نے. ان کو کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ تعلیم اویلیبل نہیں ہے صحیح, ان کو کوئی ایسی چیز پانی اویلیبل نہیں ہے. بھائی ٹینکر میں پانی آتا ہے, نلکوں میں نہیں آتا, اور پانی کا پروجیکٹ 17 سال سے انہوں نے بنا کر نہیں دیا ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس شہر میں لوگ رہنا چاہیں, یہ شہر پھر سے وہ شہر بنے کہ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں. ہم کر دیں گے انشاءاللہ, اس کو کر کے دکھائیں گے آپ کو. بس میں اتنی بات کرتا ہوں. دیکھیں اس شہر کے بہت, ابھی آپ نے آخر میں کہا نا ٹرانسپورٹ کا, پھر پاکستان پیپلز پارٹی ابھی کلیم کر رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے ریڈ لائن کا کہا تھا نا, ہم نے آپ کے لیے ریڈ لائن چلا دی ہے, اور آگے بھی ہمارے یلو لائن کے اور پرپل لائن کے منصوبے موجود ہیں اور ہم آپ کو دیں گے. بحیثیت میئر اگر آپ الیکٹ ہوں گے, سلیکٹ ہوں گے, تو آپ کی ٹارگٹ پہ کیا چیز ہوگی کہ پہلے تو میں شہر کو یہ اس کا کہ الیکٹرک کا مسئلہ آپ لوگوں نے اٹھایا, سیاسی طور پر دھرنے دیے شہر کے اندر, آج تک دیتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, دیگر اور اس طرح کے مسائل, تو آپ کے ٹارگٹ پہ کیا چیز ہے جس کو آپ پہلے ہٹ کریں گے؟ اب آپ یہ دیکھیں, اب فوری طور پر جو کام ہو سکتا ہے نا وہ صفائی ستھرائی کا ہو سکتا ہے. جنہیں بہت ہی امیجیٹ ضرورت ہے اس وقت کے شہر کو صاف تو کریں. اچھا ہم نے اسی طرح کیا تھا جب نعمت اللہ خان صاحب پہلے آئے تھے, یہی حال تھا, تقریباً یہی حال تھا. تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ بھائی پورا عملہ آن بورڈ کیا, جو گوشت ملازمین تھے ان کو پکڑا. ہماری ٹیم چونکہ نیچے کی سطح تک موجود ہے, وہ صبح ہی صبح حاضریاں لگائے گی انشاءاللہ.
सुबह फजर में हाजिरी लगेगी, 11 बजे हाजिरी लगेगी, 3 बजे हाजिरी लगेगी, देखते हैं अमला कहाँ जाता है। इसी अमले से काम करवाएंगे, झाड़ू भी दिलवाएंगे, सफाई भी करवाएंगे, कचरा भी उठवाएंगे। जो डीजल की पर्चियां बनती हैं और गाड़ियां नहीं चलती हैं उनको चलाना शुरू करेंगे। आप देखिएगा एक बहुत बड़ा फर्क आना शुरू हो जाएगा। Well, I like it। आपने कहा कि सबसे पहले शहर की सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ईमान का हिस्सा भी है कि सफाई निस्फ उसके बाद आप देखें KCR, कराची सर्कुलर रेलवे, जिसका ऐलान जब हमारे पिछले वजीर आजम ने किया था तो यकीन करें ये तक नहीं पता था कि कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, और ऐलान सिर्फ ऐलान था। इसको बनवाना है, ये लाइट रेल सिस्टम बनना है। ये जो ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन ये है ना, ये सिर्फ दिखाने की चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि इसका पूरा एक मास ट्रांजिट सिस्टम है जिस पर हमने काम किया हुआ है, और ये लाइट रेल सिस्टम है जिसके 5 कॉरिडोर बनने चाहिए और इसको सर्कुलर रेलवे से इंटरकनेक्ट होना चाहिए, और कम से कम 6-7 हजार बसों की जरूरत है। कुछ सरकार लेकर आएगी और शहर जब डेवलप होता हुआ नजर आएगा तो इंशाल्लाह बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको उम्मीद चाहिए, आपको ये चाहिए कि जो इस शहर का मेयर है उसका इख्तियार नहीं भी है तो ये शहर को ऑन करता है। जब ऑनरशिप हम देंगे ना इंशाल्लाह तो आप देखेंगे बहुत लोग इस शहर की ऑनरशिप लेना शुरू कर देंगे। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, और जितने नुकात आपने बताए हैं, अगर इस पर काम हो जाता है तो फिर तो जाहिर है कराची का नक्शा बदल ही जाएगा। लेकिन कराची के लिए सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त हालत है कराची की, वो देख के रोना आता है, तकलीफ होती है। शहर में वाकई सफाई सुथराई की शायद अशद तरीन ज़रूरत इस वक्त है, इसके बाद शायद ना भी हो। लेकिन जो भी ये बीड़ा उठाता है, कम से कम कराची शहर में जो भी मेयर बनकर आता है, उसके लिए इस शहर की हैयत और इसके वसाइल और इसके मसाइल को फौरी तरह पर समझने की ज़रूरत भी होगी, और उन वसाइल के साथ लोगों तक उन तमाम तर चीज़ों की जो उनकी जिस किस्म की भी नीड्स हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं या दीगर और चीज़ें हैं, उन तक भी पहुंचाना फिर उसकी जिम्मेदारी होगी। आज हाफिज़ नईम रहमान साहब से हमारी मुलाकात थी। बलदियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी कितने नंबर्स और कितनी सीट ले सकेगी ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।